السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن يعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن يعمل مثقال ذرة شرا یرہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، درس حدیث میں قیامت کے حساب و کتاب کا ذکر چل رہا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول وعدنی ربی ان يدخل الجنة من امتی 70 الفا لا حساب علیہم ولا عذاب مع كل 1070 الفا وثلاث حصیات من حصیات ربی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آقا فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے رب نے وعدہ فرما لیا ہے کہ میری امت میں سے 70,000 کو جنت میں اس طرح داخل فرمائے گا کہ نہ ان کا حساب ہوگا نہ عذاب، اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000۔ اور اللہ نے فرمایا اور حضور نے فرمایا کہ میرے رب کے لبوں میں سے 3 لب، اور 2 ہاتھ کو جمع کر کے جو ہم دیتے ہیں اس کو لب کہتے ہیں، تو فرمایا کہ میرے رب کے لبوں میں سے 3 لب اور۔ شارحین حدیث اس میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں جو فرمایا کہ 70,000، تو عربی زبان میں یہ 70 الفن یعنی 70,000 یہ زیادتی بیان کرنے کے لیے ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ بے حساب لوگ بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جو ہے وہ جنت میں جائیں گے۔ اور حضرت مولا علی قاری نے یہ بھی فرمایا کہ یہاں حساب سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حساب وہ پیشی والا حساب ہو جائے اور ان کی بخشش ہو جائے، مگر بعض شارحین نے فرمایا کہ نہ حساب ہوگا نہ عذاب۔ اور حضور نے فرمایا کہ 70,000 تو ہیں ہی ہیں، اور پھر ان میں سے ہر ایک 1000 کے ساتھ جو ہے ایک 1000، ہر 1000 کے ساتھ 70,000۔ اللہ اکبر۔ تو مطلب یہ ہے کہ 70,000 تو وہ تھے جو اپنے نیک اعمال کی وجہ سے بے حساب جنتی ہو گئے، اور دوسرے ہزاروں وہ ہیں جو ان پہلوں کے طفیل ان کی خدمت اور ان کے قرب کی وجہ سے بے حساب جنت میں گئے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ والوں کی خدمت، ان سے محبت، یہ بھی جنت میں جانے کا سبب ہو جائے گی۔ گلدستے میں پھولوں کے ساتھ گھاس بن جاتی ہے تو وہ بھی عزت پا جاتی ہے، یعنی ان میں سے ہر ایک کے ساتھ بے شمار لوگ ہوں گے جو ان اللہ والوں کے طفیل بخشے جائیں گے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں شنیدم کہ در روز امید و بیم بدارا بنے کا ببخشت کریم، کہ میں نے سنا ہے کہ امید اور خوف کے دن اللہ تبارک و تعالی نیکوں کے صدقے میں بروں کو بھی بخش دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ولیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ سیخلص رجولا من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامت فینشر علیہ 99 سجلا کل سجل مثل مد البصر۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں سے ایک شخص کو قیامت کے دن
مخلوق کے سامنے جو ہے چھانٹے گا، یعنی ایک شخص کو دوسرے لوگوں سے علیحدہ کر دیا جائے گا، جس کے ساتھ وہ معاملہ فرمائے گا اللہ تعالیٰ جو اس حدیث میں ہے۔ فرمایا تو اس کے سامنے 99 دفتر رجسٹر پھیلائے جائیں گے، اور ہر رجسٹر تا حد نگاہ ہوگا، جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک جو ہے وہ لمبا چوڑا ہوگا۔ یہ گناہوں کے رجسٹر ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے 99 دفتر گناہوں کے اس کے سامنے پھیلا دیے جائیں گے، جس کو وہ پڑھے گا، دیکھے گا۔ قیامت میں نہ کوئی کانا ہوگا، نہ کوئی اندھا، نہ کوئی جاہل، سب کو دکھتا بھی ہوگا اور سب پڑھ بھی سکیں گے۔ جس نے دنیا میں کچھ نہیں پڑھا ہے وہ بھی وہاں پڑھ سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں ثم یقول اتنکر من ھذا شیئا اظلمک کتبۃ الحافظون۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس بندے سے، کیا تو ان میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے؟ کیا تجھ پر میرے نگراں کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے فرشتوں نے ظلم کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ اسے پوچھے گا، اے بندے، کیا یہ 99 رجسٹر جو گناہوں کے وہ تیرے ہیں؟ کیا تو اقرار کرتا ہے؟ وہ اقرار کرے گا کہ اب تیرے لیے۔ پھر اللہ فرمائے گا، کیا تجھ پر کوئی ظلم ہوا ہے کہ جو تو نے نہیں کیا تھا اور فرشتوں نے جو ہے وہ لکھ دیا؟ یہ 99 رجسٹر گناہوں کے تیرے ہیں، تو کیا یہ سارے گناہ تو نے کیے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تو نے نہ کیا ہو، لکھ دیا گیا ہو؟ اللہ اکبر۔ فیقول لا یا رب، تو وہ کہے گا نہیں اے رب، نہ مجھ پر ظلم ہوا ہے اور نہ میں جو ہے انکار کرتا ہوں بلکہ اقرار کرتا ہوں، یہ گناہ میرے ہیں۔ فیقول فلک عذر، آقا فرماتے ہیں اب اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کیا تیرے پاس کوئی بہانہ ہے؟ کیا عذر ہے؟ جس طریقے سے ہم دنیا میں بہت سارے بہانے کر لیتے ہیں، شادی بیاہ میں ڈی جے باجے بجوائے، صبح مولانا کے پاس جا کر کے کہا، بلکہ نکاح میں مولانا سے کہا، ارے مولانا اپنے کو تو اس میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے، تو گھر کی عورتیں نہیں مانتی ہے۔ کبھی مولانا سے یا کسی اور خاص لوگوں سے، ارے بچے نے بہت ضد کر دی۔ یہ جو بہانے ہیں کہ جس میں کسی نہ کسی صورت میں انٹرسٹ ہمیں بھی ہوتا ہے، ہم بھی اس میں شامل تو ہوتے ہی ہیں، مگر کسی گھر والوں کے کندھے پہ رکھ دیتے ہیں۔ اور اس وقت دولہا و دلہن کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کچھ ایسے ضد کرنے والے ان کی آنے والی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں۔ کیا جب دکان یا مکان کا ادگھاٹن ہو اور کوئی پاگل رشتہ دار ضد کرے کہ ہاں اس میں بھی ڈی جے باجے لاؤ، تو کوئی لاتا ہے؟ نہیں، کہتا ہے بھائی گھر کا ادگھاٹن ہے، ابتدا اچھی تو انتہا اچھی، تو دلہا دلہن کی بھی نئی زندگی کا ادگھاٹن ہے، اس میں بھی ابتدا اچھی تو انتہا اچھی۔ اگر ابتدا جو ہے وہ ناچ گان سے ہوگی تو پھر ہونے والے بچے بھی ناچنیے ہی ہوں گے، پھر وہ بھی ماں باپ کو نچواتے ہیں۔ اور اگر ابتدا اللہ رسول کے کلام سے ہوگی، ذکر سے ہوگی، نعت مصطفیٰ سے ہوگی، تو پھر انتہا بھی اچھی ہوگی، پھر ہونے والی اولاد پر بھی اس کا اثر ہوگا۔ ذرا سوچئے تو صحیح، اگر میاں بیوی ہم بستر کے وقت بسم اللہ پڑھ لے تو شیطان کے حملوں سے ہونے والا جو ہے بچہ محفوظ ہو جاتا ہے، تو اب اندازہ لگائیں اور کتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ مگر یہ دنیا میں عذر، ایسی ہر چیز میں عذر بندہ کرتے رہتا ہے۔ گزشتہ حدیثوں میں گزرا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی کچھ لوگ عذر پیش کریں گے، بہانے بنائیں گے، اور پھر ان کے منہ پہ تالا لگایا جائے گا۔ یہاں اس بندے کا تذکرہ ہے جو اقرار کرے گا
کہے گا میرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عذر گناہ بدتر از گناہ کا ذکر کیا، ہم پہ بے پوچھے ہی رحمت کیجیے۔ اور عذر سے بھی مراد وہ بہانہ ہے جو گناہ کا سبب بنے، یعنی کیا تیرے پاس کوئی وجہ گناہ موجود ہے، مجبوری، بے خبری وغیرہ؟ بندہ اس کا انکار کرے گا، عرض کرے گا میں نے بغیر کسی مجبوری، بے علمی کے گناہ کیے ہیں، میں گنہگار ہوں، مجھے معافی دے دے، جس لائق میں تھا مولا میں نے کر لیا، اور جو تیری شان عالی کے لائق ہے وہ تو کر، میں گنہگار، تو ستار و غفار ہے، مہربانی فرما۔ اللہ اکبر۔ اب جب بندہ قبول کر لے گا اور کہے گا فیقول لا یا رب، مولا میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، میں نے نفسانی خواہشات کی وجہ سے یہ کر ڈالے، فیقول بلا ان لک عندنا حسنۃ وانہ لا ظلم علیک، ان لک عندنا حسنۃ وانہ لا ظلم علیک اليوم فتخرج بطاقۃ فیہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں ہمارے پاس تیری ایک نیکی بھی ہے، اور تجھ پر ظلم آج نہیں ہوگا، تو پھر ایک ورقہ نکالا جائے گا، کاغذ کا ٹکڑا نکالا جائے گا، جس میں ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یعنی بندہ جب یہ کہے گا مولا میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، تو دریائے رحمت جوش میں آئے گا۔ بطاقتن چھوٹے سے پرچے کو کہتے ہیں، یہ چھوٹا سا پرچہ جو ہے وہ نکالا جائے گا، اور اس میں یہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہوگا۔ یہ کلمہ طیبہ وہ ہوگا جسے مومن زندگی میں سچے دل سے پڑھا کرتا تھا، اور جو اس نے مرتے وقت پڑھا تھا اسی پر جان رب کے سپرد کی تھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ملنے کے وقت کلمہ نصیب فرمائے، خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ شاعر نے کہا ہے وہی موت ہے وہ زندگی جو خدا نصیب کرے ہمیں، کہ مریں تو انہی کے نام پر، جو جئیں تو ان پہ نثار ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ ارشاد فرمائے فیقول احضر وزنک فیقول یا رب ما هذه البطاقۃ ما هذه السجلات، اللہ فرمائے گا جا اپنے جو ہے اس تول پر حاضر ہو اور وزن کرا، اس پرچے کا وزن کرا۔ وہ کہے گا اے رب یہ پرچہ ان 99 گناہوں کے رجسٹروں کے مقابلے میں کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حکم ہوگا جا میزان اعمال پر اور اپنے دفتروں کو اس پرچے سے وزن کر، یعنی ایک پلڑے میں پھر سے وہ 99 رجسٹر رکھے جائیں اور ایک پلڑے میں یہ پرچہ رکھا جائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو وہ کہے گا مولا یہ 99 رجسٹر اور یہ چھوٹا سا پرچہ، اس وزن سے سوائے میری رسوائی کے اور کیا ہوگا؟ ابھی تو میرا معاملہ تیرے حضور ہے، وہ جب وزن ہوا تو اس وزن کو سب دیکھیں گے، اور وہاں یہ پرچہ یقیناً ہلکا ہوگا، تو میری رسوائی ہوگی، اس لیے وزن نہ کرا، میرا پردہ رکھ لے۔ اس کے کہنے کا مقصد یہ ہوگا فیقول انک لا تظلم قال فتوزع السجلات فی کفۃ والبطاقۃ فی کفۃ فتاشت السجلات وثقولت البطاقہ فلا يثقل مع اسم اللہ شیء۔ حضور فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا کہ تیرے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا کہ پھر یہ دفتر ایک پلڑے میں اور وہ پرچہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، تو یہ دفتر ہلکے ہو جائیں گے اور کلمے والا پرچہ جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ آواز آئے گی بخش دیا گیا، بخش دیا گیا، اور اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز وزنی نہیں ہے،
سب سے بھاری جو ہے نام وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ کلمے کا وزن ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے تو صحیح، آج ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، ماحول مل گیا، بس کھاتے پیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، مگر اس کلمے کا وزن، وہ کلمے کی اہمیت و قدر و قیمت، وہ ہماری نظر کے سامنے نہیں ہے، ہم اس سے بے خبر رہتے ہیں۔ اس لیے بسا اوقات ہمارے کچھ بھائی کلمے سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں کہ کتنی قیمتی شے ان کے پاس ہے، جنہیں سنبھالنے کی انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ دنیا کی چند پونجی سنبھالنے کے لیے جتنی فکر کرتے ہیں، اتنے بھی کلمہ کو سنبھالنے کی فکر نہیں کرتے۔ بد مذہبوں سے مل جل لیتے ہیں، رشتہ داریاں کر لیتے ہیں، بلکہ کچھ تو جو ہے مورتیوں کے سامنے سر جھکا لیتے ہیں، زبان سے جو ہے ایسے ایسے کلمات نکالتے ہیں۔ اور ابھی تو کچھ نئی فیشن چلی ہے کہ غیروں کو جلانے کے لیے لے جاتے ہیں اور ان کے لیے نہ معلوم کیا کیا جو ہے بخشش کے کلمات زبان سے نکالتے ہیں، اور خود بھی ایمان سے ہاتھ دھو ڈالتے ہیں۔ یاد رکھیے، جتنی غیروں کو اپنی جان کی فکر ہے، افسوس یہ ہے کہ بعض مسلمان کو اپنی ایمان کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اس لیے وہ ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک چیلے نے گرو سے، یعنی شاگرد نے استاد سے پوچھا کہ زندگی کی قیمت کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنے جھولے سے ایک پتھر نکالا، جاؤ، کہا کہ بازار میں اس کی قیمت کرا کے لاؤ۔ وہ گیا، اب ایک آلو والا تھا، اس سے کہا بھائی اس پتھر کی قیمت کیا ہے؟ آلو والے نے کہا بھائی 2 بوری آلو لے لے، یہ چمکتا پتھر ہے، مجھے اچھا لگے گا، 2 بوری آلو لے لے۔ اس نے کہا نہیں، بیچنے کی اجازت نہیں، خالی قیمت کرانے آیا ہوں۔ وہاں سے سنترے والے کے پاس گیا، سنترے والے سے کہتا ہے بھائی یہ پتھر کی قیمت کیا ہے؟ سنترے والے نے دیکھا، کہا چمکتا خوبصورت پتھر ہے، ایک کام کر 2 درجن سنترے لے لے اور یہ پتھر دیتا جا۔ اس نے کہا خالی قیمت کرانی تھی، بیچنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر ایک سونار کے پاس گیا، سونار کو دکھا کے کہتا ہے بھائی اس کی قیمت کیا ہے؟ سونار نے کہا 50 لاکھ لے لے۔ کہا نہیں، بیچنے کی اجازت نہیں۔ اچھا بھائی کروڑ لے لے یار۔ بولے نہیں، اجازت نہیں ہے اس کی۔ اب جوہری کے پاس گیا، جوہری نے تو پہلے پتھر کو صاف کیا اور ایک قیمتی جو ہے قالین پہ رکھا، کیونکہ کہتا ہے تو بتا تو صحیح اتنا قیمتی پتھر لایا کہاں سے؟ کہا نہیں بتاؤں گا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ کہاں، اس کی قیمت کیا ہے؟ جوہری کہتا ہے 2-3 کروڑ لے لے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، اتنا قیمتی ہے کہ اس کی قیمت کوئی دے نہیں سکتا ہے، اتنا قیمتی ہے یہ۔ خیر لے کر کے پھر پہنچا، اس کے استاد نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کسی نے 2 بوری آلو، کسی نے جو ہے 2 درجن سنترے، کسی نے 50 لاکھ نے، کسی نے کروڑ 2 کروڑ کی قیمت بتائی، کسی نے کہا کہ اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہو سکتی۔ کہا بس یہی زندگی کا مولیہ ہے، جس کی جیسی نظر بلا تمثیل۔ کہنا یہ ہے کہ ان سب چیزوں کی تو قیمت ہے، ایمان جو ہمارے پاس ہے دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کی قیمت ادا کر سکے۔ اس حدیث سے معلوم ہو گیا 99 رجسٹر ایک طرف اور کلمہ ایک طرف۔ ضروری ہے کہ ہم کلمے کے بچانے کی فکر کریں اور وہ چیزیں جانیں کہ جس سے کلمے کی حفاظت ہو سکے۔ ہمیں تو پہلے یہی نہیں معلوم کہ کن چیزوں سے کلمے کی حفاظت ہوتی ہے، رات نے دن ایسے گانے زبان پر جاری ہو جاتے ہیں نوجوانوں کے کہ جس سے جو ہے کلمے کفر ہو جاتا ہے، چلتے پھرتے ایسی بکواس ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی کل محشر میں بھی ہم سب کو کلمے کے ساتھ اٹھائے، ہم کلمے کے ساتھ دنیا سے جائیں۔